عظیم محقق حضرت العلام جناب حضرت علامہ حافظ مفتی ڈاکٹر امتیاز احمد ہاشمی صاحب، عظیم المرتبت گرامی منزلت عزت واب جناب حافظ مفتی ڈاکٹر امتیاز احمد ہاشمی صاحب، جو کہ ممبر ہیں جنرل کونسل خیر الامم فاؤنڈیشن پاکستان کے، جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب۔ الحمد للہ الحنان المنان، والصلاة والسلام على سید الانس والجان، وعلى آلہ وصحبہ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ تمام تعریف و توصیف اس خالق لم یزل کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں شرف انسانیت سے نواز کر خلیفۃ اللہ فی الارض کا تاج عطا فرمایا۔ حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود اس محبوب کبریا کے لیے جن کے سبب تمام صاحبان علم کو علم، صاحبان معرفت کو عرفان، صاحبان نبوت کو نبوت، وارثان رسالت کو رسالت، اور جن کے سبب تمام مخلوقات کو خلقت نصیب ہوئی۔ حمد و صلات کے بعد ہم بصد عزت و احترام شکر گزار ہیں بارگاہ خدا و مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مقبول و محبوب، ان کی بارگاہ کے بزرگ و برتر ان عظیم ہستیوں کے، جن کے سبب ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت اور حق کی معرفت نصیب ہوئی۔ بالخصوص ہم اپنے مربی و مرشد، محسن و مشفق، سیدی و سندی، حضور قبلہ
الحافظ المفتی الشیخ پیر سید کرامت علی حسین زیدہ مجدہ و علمہ و عملہ و فضلہ کے، جنہوں نے ہمیں ظاہر و باطن، اسرار و رموز سے روشناس کروایا اور ہمیں اس زمانے کی ظلمتوں، تاریکیوں اور ہر سمت سے آنے والے فتنوں سے بچاتے ہوئے راہ راست پر گامزن کیا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے مرشد کریم کے مشن کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرشد کریم کا پیغام اصلاح امت ہمیں لے کر چلنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مرشد کریم کی ہم سے جو امیدیں ہیں، جو توقعات ہیں، اللہ کریم ہمیں ان امیدوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس عنوان کا مجھے حکم دیا گیا وہ ایک انتہائی علمی، فنی اور پیچیدہ ابحاث پر مشتمل عنوان ہے، لیکن اپنے شیوخ کے دامن کا سہارا لیتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ انتہائی عام فہم اور سادہ انداز و الفاظ میں چند لمحوں کے لیے، چند لمحوں میں وہ اپنا موضوع آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ دیکھیے، کلام کا اندازہ متکلم سے ہوتا ہے۔ کلام کس معیار کا ہے، یہ بات طے کرتی ہے کہ وہ کلام کرنے والا کون ہے۔ یعنی کلام وہی عظیم ہے جس کا کرنے والا عظیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کا سب سے عظیم کلام وہ ہے جسے کرنے والی ذات خود رب کائنات ہے، خود خالق و مالک ہے۔ تو چونکہ وہ ذات سب سے عظیم ہے، اسی لیے اس کا کیا ہوا کلام بھی ازلی ہے، ابدی ہے، لا ریب و لا شک فی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلام کرنے والا جتنا عظیم ہوتا ہے، اس کا کلام بھی اتنا ہی عظمت والا ہوتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، اس مسلمہ اصول کے بعد، ضابطہ کے بعد، اب ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ کلام جسے رب العالمین نے خود کیا ہے، اس کی عظمت و شان اس قدر ہے۔ ایک قدم آگے لے جا کر میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، بڑی توجہ چاہوں گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا رب جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، وہ اعضاء سے پاک ہے، اس کا دہن نہیں ہے، اس کی زبان نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اس کے جسم کا، اس کے اعضاء کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اس کا کلام ہم تک کیسے آیا ہے؟ جب وہ ذات دہن سے پاک ہے، جب وہ ذات زبان سے پاک ہے، اس کا دہن نہیں ہے، اس کی زبان نہیں ہے، تو پھر اس کا کلام ہم تک کیسے آیا ہے؟ وہ کلام ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ تو یقیناً اس رب نے اپنے کلام کے لیے کسی اور کا انتخاب کیا ہوگا۔ اب میں کہنا جو چاہتا ہوں، توجہ کرنی ہے اس جملے پر، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے کلام کے تلفظ کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا ہے اسے زبان مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، خود رب العالمین زبان سے پاک ہے،
جسم سے پاک ہے، لیکن پھر بھی اس کا کلام ہے، وہ کیسے ہے؟ کلام کیسے ہے جب زبان نہیں ہے؟ کلام کیسے ہے جب دہن نہیں ہے؟ تو بات واضح ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کے، پھر اس جملے کو سنیں، اللہ نے اپنے کلام کے تلفظ کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا ہے اسے زبان مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، کلام خدا کا ہے، کلام خدا کا ہے، ادائیگی کے لیے انتخاب زبان مصطفیٰ کا ہے۔ اب غور کریں، اللہ نے اپنے کلام کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا ہوگا، جس زبان سے کلام خدا جاری ہوا ہوگا، اللہ نے جس زبان کو چنا ہوگا اپنے کلام کو تلفظ دینے کے لیے، اب سوچیں تو صحیح کہ جس زبان کو اللہ نے اپنے کلام کے لیے چنا ہے اس زبان کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کا انتخاب کیا ہے۔ اب ذرا ایک قدم اور آگے چلیں، کیسا رنگ ہوگا؟ اب وہ جو رنگ میں سمجھانا چاہتا ہوں تصور کی دنیا میں، توجہ کرنا، کیسا رنگ ہوگا کہ ایک ہی زبان ہے، کیسا رنگ ہے؟ ایک ہی زبان ہے، ایک ہی وقت ہے، ایک ہی جگہ ہے، لیکن کمال دیکھو ذرا، رنگ چیک کرو، ایک ہی زبان ہے، ایک ہی وقت ہے، لیکن اسی زبان سے کچھ لفظ نکل رہے ہیں جو خدا کے ہیں، اسی زبان سے کچھ لفظ نکل رہے ہیں جو مصطفیٰ کے ہیں۔ زبان ایک ہے، وقت ایک ہے، ادائیگی کرنے والا دہن ایک ہے، لیکن کمال دیکھیں، اظہار دیکھیں، اسی زبان سے کچھ نکلتا ہے قرآن بن جاتا ہے، اسی زبان سے کچھ نکلتا ہے حدیث قدسی بن جاتا ہے، اور اسی زبان سے کچھ نکلتا ہے وہ حدیث نبوی بن جاتا ہے۔ میرے آقا کریم فرق کر رہے ہیں، ابھی وہ نظارہ ختم نہیں ہوا، وہیں رہنا ہے۔ میرے آقا کریم فرق کر رہے ہیں۔ فرق کیسے کر رہے ہیں؟ میرے آقا کریم بیٹھے ہیں، چند جملے بول کے آقا کہتے ہیں سنو یہ قرآن ہے، پھر چند جملے بول کے کہتے ہیں سنو یہ حدیث قدسی ہے، اور پھر کہتے ہیں سنو یہ میری بات ہے جسے ہم حدیث نبوی کہتے ہیں۔ میرے نبی فرق کرتے ہیں، قرآن الگ لکھا گیا، حدیث قدسی الگ لکھی گئی، حدیث نبوی الگ لکھی گئی ہے۔ میرے نبی نے فرق کیا ہے، یہ فرق یہاں ہو رہا ہے، لیکن چلو بارگاہ خدا میں، وہاں نظارہ ہی اور ہے، وہاں منظر ہی اور ہے۔ وہاں جب فرق کیا مصطفیٰ نے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث نبوی ہے، لیکن ادھر سے اعلان ہوتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگوں سنو، جو قرآن ہے وہ تو ہے، جو حدیث قدسی ہے وہ تو ہے، لیکن سنو جو یہ بولتا ہے وہ بھی یہ نہیں بول رہا، وہ بھی میں خدا ہی سے کہتا ہوں، وہ بھی میری ہی وحی ہے، وہ بھی میری ہی وحی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرق نہیں کیا، کہا یہ جو اپنی بات کرتا ہے یہ بھی میری طرف سے ہوتی ہے۔ اب غور کیجئے گا، اس زبان اقدس سے جس کا انتخاب ہوا کلام خدا کی ادائیگی کے لیے، اسی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اب حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ اب یہ چیز آگے آپ سمجھیں، حدیث کیوں ضروری ہے؟ اللہ رب العزت نے جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں، کسی کتاب کو اکیلا نہیں بھیجا۔ کوئی بھی کتاب جب دنیا میں آ رہی ہے، کوئی بھی کتاب اکیلی نہیں ہے، کوئی کتاب اللہ نے تنہا نہیں بھیجی، ہر کتاب کے ساتھ اللہ نے ایک رسول بھی بھیجا ہے۔ اب معاذ اللہ ہم یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے اور کہہ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کوئی کتاب میں کمی تھی جو رسول آ کے پوری کر رہے تھے، یا کتاب میں کوئی نقص تھا جس کی وجہ سے ساتھ رسول آ رہے تھے، ایسا تو ہے نہیں۔ لیکن پھر کتاب کیوں نہیں اکیلی بھیج دی گئی، ساتھ رسول کیوں آ رہا ہے؟ دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں
جو رموز و اسرار ہیں، جو معانی اور مفاہیم کا سمندر ہے، جو تہ در تہ میں وہ اسرار ہیں، کسی عام انسان کا اس گہرائیوں میں اور ان رموز و اسرار تک پہنچنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کتاب کے ساتھ جو رسول بھیجا ہے، وہ رسول کیوں ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، رسول کتاب کے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ تمہیں کتاب کو سمجھا سکے، اس کے اسرار و رموز تمہارے سامنے آ سکیں، اس کے معانی و مفاہیم تمہارے سامنے لائے جائیں۔ اس لیے کتاب کے ساتھ رسول آ رہا ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ نے ساتھ رسول اس لیے بھیجا تاکہ وہ رسول آ کر کتاب کے حکم کو ادا کر کے تمہیں بتائے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اسے ادا یوں کرنا ہے۔ اللہ کا حکم کوئی بھی ہوگا، اب ایسا نہیں ہے کہ میں اٹھوں اور اپنی مرضی سے اس حکم کو پورا کر لوں، کوئی اور اٹھے اور اپنی مرضی سے پورا کر لے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا، ساتھ رسول بھی بھیج دیا، اور رسول بھیجا کیوں؟ تاکہ میرے حکم کو میرا رسول کر کے دکھائے گا۔ اور یاد رکھو، جس انداز سے، جس طریقے سے میرا رسول میرے حکم کو پورا کرے گا، قیامت تک سب نے اسی انداز سے اس حکم کو ادا کرنا ہے۔ اور اس کا علاج میرے اللہ نے کیسے کیا؟ قرآن حکیم کو دیکھیں، اگر آپ 100 کے قریب مقامات پر اللہ نے نماز کا ذکر کیا اور 80 کے قریب مقامات پر نماز کا حکم دیا۔ توجہ کرنا، 80 کے قریب مقام پر نماز کا حکم دیا، لیکن کسی ایک مقام پر بھی پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ 80 جگہوں پر حکم دیا نماز پڑھو، لیکن کسی ایک مقام پر یہ نہیں بتایا کیسے پڑھو، یہ نہیں بتایا کیسے پڑھو۔ یہ علاج تھا ان لوگوں کا جو حدیث سے دور بھاگتے تھے، قرآن تھامتے تھے اور حدیث کا انکار کرتے تھے۔ میرے رب نے کوئی بھی حکم دیا، اس کا طریقہ نہیں بتایا، طریقہ محبوب کے ذریعے، طریقہ نبی اور رسول کے ذریعے پہنچایا، تاکہ کوئی شخص بھی تنہا قرآن کو پکڑ کے عمل کرنے نہ نکل جائے۔ اس وقت تک قرآن کے کسی حکم پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم قرآن کے ساتھ حدیث مصطفیٰ کو شامل نہ کر لیں۔ اس وقت تک قرآن کے کسی حکم پر عمل ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر میں اس بات کو یوں سمیٹوں تو 2 لفظوں میں یہ ہوگا کہ حدیث کے بغیر نہ تو قرآن کو سمجھنا ممکن ہے اور نہ ہی قرآن پر عمل کرنا ممکن ہے۔ اب یہ تو علاج تھا ان کا جو حدیث سے بھاگ رہے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو حدیث سے پیار کرتے تھے۔ بھاگنے والوں کا علاج تو یہ ہوا کہ وہ اللہ کے کسی حکم کو حدیث کے بغیر پورا نہیں کر سکتے، اور پیار کرنے والوں کے لیے انعام کیا ہوا؟ ادھر مدینے سے آواز آ گئی، سلو کما رأیتمونی اصلی۔ اے میرے امتیو، اگر تم اس بارے میں پریشان ہو کہ ہم حکم خدا کی تعمیل کیسے کریں، اس حکم کو پورا کیسے کریں، تو نبی نے فرما دیا، مجھے دیکھو، سلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھ لو، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی ویسے ہی نماز ادا کیا کرو۔ اب آپ دیکھ لیں کہ حدیث اور قرآن کا میرے رب تبارک و تعالی نے اس قدر ربط بنا دیا کہ کسی ایک کو بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے، کسی ایک چیز کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اب بڑی توجہ کرنا ذرا، کسی ایک چیز کو آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ قرآن کو مان لیا جائے، حدیث کو چھوڑ دیا جائے۔ ایسے لوگوں سے بڑا معصومانہ سا سوال ہے کہ بھائیا یہ جو قرآن آیا ہے یہ آپ پر آیا ہے؟ تو جواب ہے جی نہیں۔ اچھا، یہ جو قرآن آیا ہے کیا یہ جبریل کو لاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ اچھا بھائی چلے ٹھیک ہے، کیا اللہ کا کلام کانوں سے سنا ہے؟ یہ جو رب کا کلام ہے کیا تم نے سنا ہے؟ جواب ہے نہیں۔
تو پھر میرے بھائی یہ بتاؤ کہ یہ جس کو تم قرآن کہہ رہے ہو، نہ تم نے رب کو کلام کرتے سنا ہے، نہ جبریل کو لاتے دیکھا ہے، اور نہ ہی تم پر آیا ہے، تو پھر تمہیں کیا پتا کہ یہ قرآن ہے؟ پھر سمجھیں بات کو۔ اگر آپ حدیث کو ایک طرف کر دیں اور صرف قرآن کو پکڑیں تو بتائیں بھئی یہ قرآن ہے، آپ کو کیا پتا یہ قرآن ہے؟ کیا خبر ہے آپ کو؟ نہ تو وہی آتی دیکھی ہے، نہ کلام کرتا سنا ہے، نہ آپ پر اترا ہے، تو آپ کو کیا خبر یہ قرآن ہے؟ تو ایک ہی جواب ہے کہ ہمیں زبان مصطفیٰ سے پتا چلا ہے کہ یہ قرآن ہے۔ ہمیں زبان مصطفیٰ سے پتا چلا یہ قرآن ہے۔ تو بھائیا بڑی عجیب سی بات ہے کہ اسی زبان سے نکلے ہوئے چند لفظوں کو قرآن کہہ کر مان لیا جائے، اور اسی زبان سے نکلے چند لفظوں کو حدیث کہہ کر چھوڑ دیا جائے، یہ کون سی منطق ہے؟ تو اللہ نے ایسا ربط بنا دیا ان دونوں چیزوں میں کہ کسی ایک کو بھی چھوڑنا اور کسی ایک کا بھی انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں تک اب غور کرنا، یہاں تک کہ اگر آپ حدیث کا انکار کر دیں تو آپ کے پاس آپ کے رب کا تعارف بھی نہیں بچتا ہے۔ آپ کے پاس آپ کے رب کا کیا تعارف ہے؟ تو جو تعارف آپ کے پاس ہے کہ ہمارا رب ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ جسمانیت سے پاک ہے، یہ سارا تعارف بھی تو وہی ہے جو زبان مصطفیٰ سے جاری ہوا ہے۔ تو اگر زبان مصطفیٰ سے جاری ہونے والے الفاظ کو ہلکا لے لیا جائے اور ان الفاظ کا انکار کر دیا جائے تو عبادات تو دور کی بات ہے، ایمان ہی شروع نہیں ہوتا ہے، توحید کا آغاز نہیں ہوتا ہے، یعنی مصطفیٰ کا انکار خدا کا انکار بن جاتا ہے۔ دیکھ سرکار کا انکار نہ ہونے پائے، ایسی توحید تو کافر بنا دیتی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم کا انکار خدا کا انکار ہے، کیونکہ خدا ہے، اس بات کی دلیل بھی زبان مصطفیٰ ہے۔ ایسا ربط اللہ نے بنایا، محققین لکھتے ہیں کہ یہ ربط ایسا ہے جیسے روشنی اور بینائی کا ہے۔ وہ کیسے؟ تو محققین کہتے ہیں دیکھیں آپ کو دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی آنکھ۔ اچھا آنکھ چاہیے تو اگر اندھیرا ہو اور آنکھ بھی ہو تو دیکھ لو گے؟ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آنکھ ہے لیکن اندھیرا ہے، اس لیے نظر نہیں آئے گا۔ کب نظر آئے گا؟ جب آنکھ بھی ہو اور روشنی بھی ہو، تب نظر آئے گا۔ کہا یہ قرآن و حدیث کی مثال ایسے ہی ہے جیسے قرآن آنکھ ہے، حدیث روشنی ہے، کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا جائے تو کبھی بھی حق نظر نہیں آ سکتا ہے۔ اور دوسری مثال انہوں نے کہی یہ ہے کہ جیسے قرآن جو ہے وہ بحر لا محیط ہے، ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے، ایک سمندر ہے، تو کیا کبھی سمندر بغیر جہاز اور کشتی کے پار ہو سکتا ہے؟ تو جواب آیا جی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہا قرآن بحر ہے، قرآن سمندر ہے، اور اس سمندر کو پار کرنے کا ذریعہ وہ کشتی اور وہ جہاز جو ہے وہ حدیث ہے۔ اگر بغیر حدیث کے اس سمندر میں غوطہ لگاؤ گے تو غرق ہو جاؤ گے، گمراہ ہو برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے اگر تمہیں اس سمندر کو پار کرنا ہے تو تمہیں حدیث مصطفیٰ کا سہارا لے کر اس سمندر کو عبور کرنا ہوگا۔ اب اگلی بات، میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ حدیث جو ہے، اب میں جو آخری چند باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ سمجھ لیں بڑی اہم اور بنیادی ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا معاشرے میں ہمیں پریشان کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے آپ سمجھیں حدیث کیا ہے۔ حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات۔ اگر ہم ڈکشنری سے دیکھیں، لغت سے دیکھیں، بات، گفتگو، اور اگر اصطلاح میں دیکھیں ہم محدثین کیا کہتے ہیں تو ہوا ما نسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول و فعل و تقریر و صفت، کوئی بھی ایسا قول، فعل، صفت، تقریر جس کی نسبت نبی کی طرف ہو جائے اسے حدیث کہتے ہیں۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ دوسری چیز پہ آ جائیں، سنت کیا ہے؟ اب جو بات میں جا رہا ہوں جدھر بڑی توجہ، سنت کیا ہے؟
سنت کا مطلب ہے راستہ، سنت کا مطلب ہے طریقہ، سنت کا مطلب ہے عادت. اور سنت کی تعریف کیا کریں گے ہم؟ تو بہت سارے احباب نے کہا کہ جو حدیث کی تعریف ہے وہی سنت کی ہے. بہت ساروں نے اسے مترادف کہہ دیا، اور کچھ نے اس کی الگ بھی تعریف کرنے کی کوشش کی. ان ساری تعریفات کو سامنے رکھ کے اگر میں آپ کے لیے بہت آسانی کرتے ہوئے آپ کے لیے ایک بات کہنا چاہوں تو سمجھیے گا، حدیث ہر قول و فعل حدیث ہے، ہر صفت و تقریر حدیث ہے، جن کی تعداد لاکھوں میں ہے. جیسے امام احمد ابن حنبل کے لیے آتا ہے کہ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے آپ. امام بخاری کے لیے آتا ہے کہ 1 لاکھ صحیح، 2 لاکھ جو ہے وہ غیر صحیح، مطلب لاکھوں میں ہیں. وہ حدیث ہے. غور کرنا، حدیث کے اس مجموعہ سے وہ حدیثیں جنہیں ہمارے لیے چنا گیا. پھر سنیں، حدیث کے اس مجموعہ سے جو لاکھوں میں ہے، اس مجموعہ سے جن احادیث کو ہمارے لیے کہ ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، حدیث کے ذخیرے سے جن احادیث کو ہمارے عمل کے لیے چنا گیا اسے سنت کہتے ہیں. اب 1-2 مثالیں عرض کروں گا تو آپ بات سمجھیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی آتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھیں حدیث ہے. تو بھیا آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو حدیث پہ عمل کرنا ہے یا سنت پہ کرنا ہے؟ یہ ہے وہ پیچیدہ مسئلہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. آپ کو حدیث پہ عمل کرنا ہے یا سنت پہ؟ پہلے ہم نبی کریم سے پوچھ لیتے ہیں، پیارے آقا ہمیں کس پہ عمل کرنا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی، اے میرے امتیو تمہیں میری سنت پہ عمل کرنا ہے. کس پہ عمل کرنا ہے؟ سنت پہ عمل کرنا. اب ذرا غور کیجئے گا، سنت کیا ہے؟ جو ہم نے کرنا ہے. نبی نے وہ کام جو ہمارے لیے کیا کہ ہم وہ کیسے کریں، وہ سنت ہے. اور اس کے علاوہ نبی کا ہر کام، نبی کی ہر بات حدیث ہے. جیسے نکاح کرنا حدیث ہے یا سنت ہے؟ میں اتنے سادے لفظوں میں اتنا پیچیدہ اور بڑا موضوع سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. علماء جانتے ہیں نکاح کرنا حدیث ہے یا سنت ہے. کبھی کسی نے کہا ہو کہ نکاح کرنا حدیث ہے؟ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث کا وہ حصہ ہے جسے ہمارے لیے چنا گیا ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. اور جس کو عمل کے لیے چن لیا جائے پھر اس کا نام حدیث نہیں رہتا، سنت بن جاتا ہے. بات کو سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو نکاح کرنا سنت ہے یا حدیث؟ سنت ہے. مسواک کرنا، کسی نے کہا کہ مسواک کرنا حدیث ہے. قربانی کرنا. دوسری طرف آ جائیں، میرے مدنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اشارے سے چاند توڑ دیا. میرے نبی نے اشارے سے کیا کیا؟ تو چلیں ہم بھی توڑیں، کوشش کریں. میں علاج بتا رہا ہوں کہ جو بار بار کتابیں دکھا کے یہ سوشل میڈیا پہ طوفان مچایا ہوا ہے حدیث ہے حدیث ہے حدیث ہے، تو بھیا کیا کریں؟ حدیث ہے، ہم تسلیم کر رہے ہیں، سر جھکا ہے. حدیث ہے، نبی کے ہر لفظ اور حرف پر جان قربان ہے. حدیث کی عزت و عظمت ہے، لیکن ہمیں حدیث نہیں سنت بتاؤ، کیونکہ ہمیں حدیث پر عمل نہیں کرنا ہے، ہمیں سنت پہ عمل کرنا ہے. علیکم بسنتی، تمہیں میری سنت پہ عمل کرنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، چاند توڑنا صحاح کی حدیث ہے، نبی نے چاند توڑا ہے، ہم مانتے ہیں. سورج بھی واپس آیا ہے. اور آسان کروں، 11 شادیاں کی ہیں میرے مدنی آقا نے، تو شروع کریں ہم بھی. میرے مدنی آقا کریم علیہ السلام جابر کے گھر جاتے ہیں اور ہانڈیا میں لعاب دہن ڈالتے ہیں. کبھی پریکٹس کرنا، ذرا پتا چلے گا آگے سے کیا ہوتا ہے. میں کہنا یہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ فرق جو بنیادی نہیں کیا جا رہا ہے، یہ ہے وہ طوفان جس کی وجہ سے آج ہر طرف پریشانی ہے اور حدیثیں دکھا دکھا کے لوگوں کو پاگل کیا جا رہا ہے. اور میرے بھائی حدیث نہیں، سنت پہ عمل کرنا ہے. اور سنت
حدیث کے ذخیرے سے وہ حصہ ہے جسے ہمارے لیے میرے نبی نے پسند کیا ہے کہ میری امت اس پہ چلے گی، اسے سنت کہا گیا ہے، اور اس کے علاوہ میرے نبی کی ہر بات اور ہر عمل کو حدیث کہا جاتا ہے۔ ورنہ جب تک آپ چاند نہیں توڑیں گے آپ تو تارک سنت ہو گئے، جب تک آپ سورج کو واپس نہیں موڑیں گے تب تک آپ تو کامل مسلمان نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ وہ سنت نہیں ہے اس لیے ہمیں کرنے کا حکم بھی نہیں ہے، ہم سے ڈیمانڈ بھی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا ان چیزوں میں فرق ذہن میں رکھیں آپ، سنت اور حدیث۔ تو حدیث نبی کے ہر قول، نبی کے ہر فعل، نبی کی ہر صفت، نبی کی ہر ادا حدیث ہے، لیکن جو ہم نے کرنا ہے اس حدیث کے مجموعہ سے اس انتخاب کا نام سنت مصطفیٰ ہے۔ بس میں آخر میں ان لفظوں پر بات ختم کر رہا ہوں، ان چند اشعار پر کہ مشعل سیرت سرکار جلا رکھی ہے، مشعل سیرت سرکار جلا رکھی ہے، شرط ہم نے بھی ہواؤں سے لگا رکھی ہے، میں زمانے کے اصولوں کی طرف کیا دیکھوں، سامنے سیرت محبوب خدا رکھی ہے، اور گرمی حشر سے محشر میں رہے گا محفوظ، گرمی حشر سے محشر میں رہے گا محفوظ، جسم پر جس نے شریعت کی قبا رکھی ہے۔ حدیث رسول کی اہمیت اور ضرورت یہ انتہائی ایک پیچیدہ اور فنی سا موضوع تھا جسے میں نے کوشش کی کہ آپ کے لیول پر آ کر اور آپ کے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں کہ حدیث کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ اب آپ غور کریں، وہ کلام جس کے ادائیگی کے لیے زبان مصطفیٰ کا انتخاب ہوا، وہی کلام پڑھنے والے آج بچوں کی دستار فضیلت ہونے لگی ہے۔ وہ کلام جو خدا کا تھا، جو ادا مصطفیٰ کی زبان سے ہوا، وہ ان بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ اور ان بچوں کی شان کیا ہے، یہ تو برادران طریقت بہت لمبی بات ہے اور بڑی شان ہے۔ ان کے ماں باپ کے لیے یہ آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن انہیں ایسا چمکتا ہوا ایسا تاج نورانی عطا کرے گا، ان کے ماں باپ کو ایسا تاج عطا کیا جائے گا کہ سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی، اور لوگ پوچھیں گے ایک دوسرے سے یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں۔ اور ایک مزے کی بات حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر حفاظ کے والدین کی پہچان ہی یہی ہوگی کہ یہ حافظ کے ابو جی ہیں، یہ حافظ کی امی ہیں، تم والدین کو اسی نام سے پکارا جائے گا۔ اتنی عظمت اور شان اگر والدین کے نصیبے میں ہے تو غور کریں، جس نے یہ دولت اپنے سینے میں محفوظ کی ہے اس کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا۔ وہ خوش نصیب بچے جو آج دستار فضیلت حضور سیدی مرشدی کے ہاتھ سے حاصل کریں گے۔ آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، ہر ایک کے بچے ہو سکتے ہیں۔ کسی دور میں کہا کرتا تھا کہ اپنا ایک بچہ ضرور دین کے نام پہ وقف کریں، لیکن اب میں یہ نہیں کہتا، اب میں یہ کہتا ہوں اپنا ہر بچہ دین کے لیے وقف کریں۔ ہم مسلمان ہیں، یہ جملہ مجھے بعد میں خیال آیا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ 4 بچے ہیں تو ایک دین کے لیے کیوں، چاروں دین کے لیے ہونے چاہیے، ہم بھی دین کے لیے ہونے چاہیے، ہر ایک ہمارا عمل دین کے لیے ہونا چاہیے۔ تو ان بچوں میں اگلے سال آپ کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ قرآن کو پڑھنے والے ہیں، اور پھر یہاں کچھ جبہ و دستار میں آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے قرآن کو سمجھ بھی لیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے یہ بھی ایک الگ بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انہوں نے جن قلموں سے سبق لکھے، جن قلموں سے قرآن و حدیث کو لکھا ہے، قیامت کے دن ان کے قلموں کی سیاہی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے میں شہیدوں کے خون کو رکھا جائے گا۔ ایک طرف شہداء کا خون ہوگا اور ایک طرف ان کے قلم کی سیاہی ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون پر بھاری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ عظیم ایک ہمارے پاس گلدستہ ہے جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا
اور پھر اس کے بعد اس سے بڑا مرحلہ قرآن اور حدیث کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کے بعد اسے سمجھا اور اس قابل ہوئے کہ آگے بھی اس پیغام کو پہنچا سکیں. ابھی اس کے بعد انشاءاللہ وہ بھی عمل شروع ہوگا. آپ دیکھیں اور ہر ایک بندہ یہ نیت کرے کہ اگلے سال میرا بچہ بھی اس لسٹ میں ہونا چاہیے, میرا بچہ بھی یہاں بیٹھا ہوا ہونا چاہیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.